آپ بھی میری طرح یہ سوچتی ہیں کہ گھر کے کام آخر کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے؟ صبح ناشتے سے دن شروع ہو جاتا ہے، پھر برتن دھو، صفائی کرو، کپڑے دھو، کھانا بناؤ، رات تک لگتا ہے کہ جیسے پورا دن صرف دوسروں کے لیے گزر گیا ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہی گھر کے کام جو آج آپ کو بوجھ لگتے ہیں، انہیں کو خوشی اور سکون کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کم ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا انہیں دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8 ایسے آسان طریقے شیئر کروں گی جن سے گھر کے کام آپ کے لیے ذہنی دباؤ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو آسانی محسوس ہوگی جب آپ وہ کام کریں گی۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ تو چلیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ گھر کے کام کو سزا نہیں خدمت سمجھیں۔ جب ہم ہر کام کو یہ سوچ کر کرتے ہیں نا کہ پھر سے یہی کام، تو ہمارے دل پر خود بخود اس کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہماری یہی سوچ بدل جائے کہ یہ گھر میری ذمہ داری بھی ہے، میرے بچوں اور خاندان کے آرام کا ذریعہ بھی ہے، تو ہمارا یہ سوچ جو ہے نا وہ ہمارا احساس بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کام وہی رہتا ہے، لیکن سوچ بدل جائے تو احساس بھی بدل جاتا ہے۔ دوسرا کام کہ ایک ساتھ سب کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم صبح اٹھتے ہی سوچ لیتے ہیں نا کہ آج پورا گھر چمکا دوں گی، آج تو میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، اور اپنے ذہن میں اتنے سارے کام لے آنے ہیں کہ آج میں نے یہ بھی کرنا، آج میں نے وہ بھی کرنا، آج میں نے فلاں بھی کرنا، تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو دن کے آغاز میں ہی تھکا دے گی، اور ذہنی تھکاوٹ کے بعد ہم اس کام کو مکمل کرنے کی بجائے ہم آدھا کام بھی نہیں کر پاتے اور مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم ایک وقت میں صرف ایک کام کریں، جیسے صبح ناشتہ بنانا ہے، اس کے بعد برتن دھونا ہے، پھر صفائی کرنی ہے، پھر تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، اور پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جانا ہے، اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات کہ ہر کام میں کمال نہیں، آسانی تلاش کریں۔ یعنی کہ ہر کام میں اپنے آپ کو یہ مت شو کرائیں کہ میں تو بہت کمال کی چیز ہوں، اور کام میں اتنا زیادہ جو ہے وہ گھس گئی ہیں کہ نہ اپنی صحت کا پتہ، نہ اپنے بچوں کا پتہ، نہ اپنے خاوند کا پتہ، نہ اپنے گھر کے باقی افراد کا پتہ، بس جی میں نے کام جو ہے نا اس میں کمال دکھانا ہے اور باقی خیر ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہر چیز ہر وقت جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کبھی گھر تھوڑا بکھرا رہ بھی جائے یا کھانا بہت سادہ بن جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک اچھی خاتون نہیں ہیں۔ خود پر غیر ضروری دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ جو ہے وہ ہر وقت اپنے کام میں پرفیکشن دیکھیں گی نا، تو آپ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس کریں گی۔ ہر کام جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ہے نا یہ پرفیکشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کریں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور گھر کا بھی خیال رکھیں، تو آپ کو گھر جو ہے نا وہ کبھی بھی بوجھ نہیں لگے گا۔ اگلی بات کہ کام کے درمیان اپنے لیے بھی چند منٹ ضرور نکالیں۔ پورا دن دوسروں کے لیے گزارنے کے بعد اگر آپ خود کو بھول جائیں گی نا، تو آپ کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہوگی۔ آپ کا دماغ اتنا زیادہ تھک جائے گا کہ آپ کو ذہنی سکون کی بجائے ذہنی دباؤ محسوس ہوگا، اور جو کام آپ کر کے بیٹھی ہوں گی نا وہ کام آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تھکا دینے والا محسوس ہوگا۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بس کام کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ آپ نے کام کے دوران ہی تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، چاہے آپ اکیلی بیٹھیں، چائے کا ایک کپ لیں اور چند منٹ آرام کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تو آپ کو جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ذہنی سکون دیں گی، جس سے آپ کا دل کو بھی سکون ہوگا اور ذہن کو بھی سکون ہوگا، اور جب آپ فریش اٹھ کر اپنا کام کرنے لگیں گی نا تو آپ کو وہ کام بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ سکون محسوس کریں گی۔ اگلی بات کہ شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس اچھی صحت نہیں ہے، کسی کے پاس خاندان نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں تو شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس اپنا گھر بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، ہمارے پاس خاندان بھی ہے، ہمارے پاس ہمارے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں۔ جب ہم تمام نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہماری شکایتیں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، اپنی شکر گزاری کی عادت کو نہ بنائیں، تو ہم ہر وقت جو ہے وہ ہر کام کو بوجھ محسوس کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کا کام کر دیا تب ہمیں بوجھ لگے گا، اگر ہم نے اپنے بچوں کا کام کر دیا تب ہمیں بوجھ لگے گا،
अगर हमने अपने हस्बैंड का काम कर दिया तब हमें बोझ लगेगा, या अगर कोई हमारे ख़ानदान से कोई मेहमान आ गया है, घर में कोई गेस्ट आ गया है, तो वो भी हमें बोझ महसूस होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो हर चीज़ को अपने सर पर लाद लें और घर के कामों को बोझ समझने लगें। अगर हम शुक्रगुज़ारी की आदत को अपनाएँगे ना, तो हमें हर चीज़ जो है वो बहुत ही ईज़ी लगेगी और हमारी शिकायतें कम होने लगेंगी। मैं आपको एक बात बता दूँ कि शुक्र अदा जब हम करते हैं ना, तो आप नोट करके देख लीजिएगा कि दिल का बोझ जो है ना वो हल्का होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें और अपने काम करते रहें, तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, हमें कोई भारी बोझ भी महसूस नहीं होता, हमारा दिल भी हल्का हो जाता है। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उन्होंने तो घर के काम करने ही करने हैं, लाज़मी बात है। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बोझ समझकर करेंगी ना, तो वो कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकेंगी। इसलिए जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बोझ समझने की बजाय जो है ना, वो खुशी-खुशी से अगर करेंगी ना, तो आप खुद भी सेहतमंद रहेंगी और आपका ख़ानदान भी सेहतमंद रहेगा। छठी बात है कि दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना हरगिज़ ना करें। आज जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि हर घर जो है वो मुकम्मल दिखाई देता है, हर किचन चमकता हुआ नज़र आता है, हर ख़तून हमेशा तैयार नज़र आती है। लेकिन जो हकीकत होती है ना, वो इससे बिल्कुल बरअक्स होती है। अपने घर को दूसरों की वीडियो से मत नापें। आप जो है वो अपनी कहानी लिख रही हैं, किसी और की नहीं। इसलिए कभी भी अपने घर का मुवाज़ना जो है ना, वो कभी किसी के साथ ना करें। 7वीं बात कि खुद को सराहना सीखें। घर के कामों पर अक्सर तारीफ़ कम मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। रात को सोने से पहले खुद से कहें कि आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये एक जुमला आपकी खुद एतमादी को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। हमेशा दूसरों की तारीफ़ का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपनी मेहनत खुद देखें और अपनी तारीफ़ खुद करें। अपने दिल में अपनी तारीफ़ करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएँ, अपनी तारीफ़ करें कि मैंने आज जो है घर के सारे काम जो किए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से फिर एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और अपनी तारीफ़ खुद करें। घर के काम जो है ना वो तो शायद कभी ख़त्म ना हों, लेकिन इनके बारे में हमारी सोच ज़रूर बदल सकती है। जब हम हर काम को शिकायत की बजाय सुकून, शुक्रगुज़ारी और मोहब्बत के साथ करना सीख लेते हैं ना, तो वही रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात भी आसान महसूस होने लगती हैं। याद रखें कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे हालात बदल जाएँ। कभी-कभी सिर्फ़ हमारा नज़रिया जो है बदलने से भी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें कि शायद ये वीडियो जो है वो किसी के काम आ सके। आप घर का कौन-सा काम खुशी से करती हैं और कौन-सा काम आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, मुझे आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।